اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورۃ آل عمران آیت نمبر 172 سے الذین وہ لوگ جو استجابو انہوں نے قبول کیا. استجابہ باب استفعال ہے اور جیم واو با اس کا مادہ ہے. جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف. انہوں نے قبول کیا، انہوں نے پکار پہ لبیک کہا. للہ اللہ کے لیے، والرسول اور رسول، من سے بعدی بعد، ما جو اصوابہ پہنچا آ لگا، ہم ان کو القرح زخم، آبلہ اس کی جمع قروح ہے. للذین ان لوگوں کے لیے، احسنو انہوں نے احسان کیا، انہوں نے نیکی کی. احسن یحسن احسان باب افعال جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف. منہم ان میں سے، واتقوا اور انہوں نے تقوی کیا، اجر عظیم اجر بڑا. یہ اجر عظیم مرکب توصیفی ہے، پہلا موصوف دوسرا اس کی صفت ہے. اگر اس کو جملہ اسمیہ بنائیں گے تو پہلے کو معرفہ کر دیں، الف لام لگا کر معرفہ کریں اور دوسرے کو ایسا ہی رہنے دیں. پہلا جز الاجر، اور یاد رکھیے گا الف لام اگر آ جائے تو تنوین آخر میں نہیں آئے گی. الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے. تو الاجر عظیم، تو یہ پورا ایک سینٹنس ہوگا، مرکب مفید ہوگا. اجر بڑا ہے، ثواب بڑا ہے، صرف پہلے کو معرفہ کرنے سے اور دوسرے کو ایسا ہی رہنے دیں گے. اور اگر دونوں نکرہ ہیں یا دونوں معرفہ ہیں تو یہ مرکب توصیفی ہوگا. الذین وہ لوگ، قال کہا، لہم ان کے لیے، الناس لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگ، قد جمعوا بے شک انہوں نے جمع کیا. اور قد لگنے سے ماضی قریب کے معنی آتی ہیں. جمعوا فعل ماضی معروف، انہوں نے جمع کیا، اور قد لگنے سے ہے کے معنی آتے ہیں. انہوں نے جمع کیا ہے ماضی قریب. لکم تمہارے لیے، فا پس اخشو تم ڈرو، ہم ان سے، فا پس زیادہ اس نے بڑھا دیا، ہم ان کو، ایماناً ایمان میں. تو زادہم یہ پورا ایک سینٹنس ہے، اس نے بڑھا دیا ان کو، ہم یہاں پہ مفعول بن کے آیا. وقالو اور انہوں نے کہا، حسبنا کافی ہے ہمیں، اللہ اللہ، واو اور نعمہ کتنا اچھا ہے، الوکیل واو کاف لام اس کا روٹ ہے. توکل ہم بولتے ہیں تو ایک ہی روٹ ہے توکل اور وکیل کا. تو وکلن مصدر ہے، الوکیل کام بنانے والا، کار ساز. فا پس انقلبو وہ لوٹے، بی ساتھ، نعمتن نعمت، من اللہ اللہ کی، واو اور فضلین فضل کے ساتھ، لم نہیں، یمسس چھوا. لم یمسس نفی جہت بلم ہے، مضارع کے آخر میں جزم دی، یمسس بنایا اور ماضی منفی کے معنی ہو گئے کہ نہیں چھوا، ہم ان کو، سو ان کو کسی برائی، ضرر تکلیف نے. واو اور اتبعو انہوں نے پیروی کی، رضوانہ رضا، اللہ اللہ کی، واللہ اور اللہ، ذو والا، فضل فضل، عظیم بڑا. انما بے شک، کنفرم ہے یہ بات، ذالکم وہ، الشیطان شیطان، یخوف وہ خوف دلاتا ہے، اولیاء دوستوں کو، ہو اپنے. فا پس لا نہیں، تخافو تم ڈرو، فعل نہج، ہم ان سے، واو اور خوفو فعل امر تم ڈرو، نی مجھ سے. ان اگر کن تم ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے. واو اور لا یحزن پھر فعل نہج ہے، نہ غمگین کریں، نہ رنجیدہ کریں کہ آپ کو. الذین وہ لوگ، یسارعون جو
ہم جلدی کرتے ہیں، مسارعہ باب مفاعلہ ہے، آپس میں جلدی کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا، فی الکفر کفر میں، انا بے شک، ہم وہ، لن ہرگز نہیں، یدرو وہ بگاڑ سکیں گے، وہ نقصان دیں گے، اللہ کو، شیئن کچھ بھی، یریدو ارادہ کرتا ہے، اللہ ان اور لا ہے یہ کہ نہ، اور ان کی وجہ سے یجعل ہو گیا، یجعلو کو آخر میں نصب دے دے کہ بنائے، لہم ان کے لیے، حظً مقررہ حصہ، نصیب، اور اس کی جمع حظوظ ہے، حظً کوئی حصہ، فی الآخرہ آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب بڑا۔ پھر اس کو دیکھیں، العذاب عظیم، پہلے کو معرفہ کر دیں تو پورا سینٹنس جملہ اسمیہ بن جائے گا کہ عذاب بڑا ہے۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ، اشتروا انہوں نے خرید لیا، اشترا باب افتعال ہے اور جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، الکفر کفر کو، بھی بدلے، الایمانی ایمان کے، لن ہرگز نہیں، یدرو وہ نقصان دیں گے، اللہ کو، شیئن کچھ، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب، علیم دردناک۔ پھر دیکھیں عذاب علیم چاروں طریقوں سے دیکھیں، چاروں پہلوؤں سے تو یہ سیم ہیں، واحد ہیں، مذکر ہیں، حالت رفعی میں ہیں اور نکرہ ہیں۔ تو پہلے کو معرفہ بنانے کے لیے ال لگا کر تنوین کو ہٹا دیں، العذاب علیم، عذاب دردناک ہے، سمپل سی چینجنگ سے معنی بدل جاتے ہیں، پورا مرکب مفید یعنی یوزفل سینٹنس بن جاتا ہے اگر پہلے کو معرفہ کر دیں۔ عذاب دردناک ہے، لیکن یہاں پہ یہ مرکب توصیفی ہے، عذاب دردناک، درد دینے والا۔ ولا یحسبن، ہرگز گمان مت کریں، نون کے اوپر جو شد ہے یہ ہرگز کے لیے ہے، سٹریس کے لیے، زور دینے کے لیے کہ ہرگز گمان نہ کریں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما بے شک، نملی ہم مہلت دیتے ہیں، میم لام یا اس کا روٹ ہے، املا یملی املا باب افعال، اور یہ جمع متکلم، فعل مضارع معروف، ہم مہلت دیتے ہیں، ہم ڈھیل دیتے ہیں، لہم ان کے لیے، خیر بہتر، لی واسطے، انفس جانیں، ہم ان کی، انما بے شک، نم لی ہم مہلت دیتے ہیں، لہم ان کے لیے، لی تاکہ، یہ لام کئی ہے، یزدادو نہ تھا تو نون گر گیا، یزدادو زیادہ ہم بولتے ہیں تاکہ وہ بڑھا دیں، اسمن گناہ، ولہم اور ان کے لیے، عذاب مہین، عذاب رسوا کرنے والا۔ پھر سمپل سی، پھر وہ چینجنگ دیکھیں کہ العذاب مہین اگر ہوتا تو عذاب رسوا کرنے والا ہے، مہین اہانت سے ہے اور یہ اس میں فاعل رسوا کرنے والا، ماں نہیں کانا ہے، اللہ لی تاکہ، یادارا واو زال را اس کا روٹ ہے، اور یہ باب زارا با میں بھی ہے اور ناسوارا میں بھی، لیازارا کہ وہ چھوڑ دے، کون، لیازارا تاکہ وہ چھوڑ دے، المؤمنین ایمان والوں کو، علی پر، ما جو، انتم تم، علیہ اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ، یمیزا اب حتیٰ میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقدر ہے، تو حتیٰ ان یہاں تک کہ، یمیزا تو آخر میں زا پہ زبر آ گئی، حالانکہ پیش آنا چاہیے تھی، یمیزو تھا، تو حتیٰ کی وجہ سے، یمیزا جدا کر دے، الخبیثہ ناپاک کو، من سے، الطیب پاک، واو اور ما نہیں کانا ہے، اللہ لیطلع کہ وہ اطلاع دے، کم تم کو، تو لام عین اس کا روٹ ہے، اطلاع ہم بولتے ہیں تاکہ وہ اطلاع دے، کم تم کو، علی پر، الغیب غیب، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ، لیکن نے آنے والے اسم کو زبر دے دی، اللہ پہ زبر آ گئی، یجتبی وہ چن لیتا ہے، من سے، رسولہ اپنے رسول، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، فاپس آمنو فعل امر تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ، پھر ان حرف شرط ہے، تُؤْمِنُوا تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو، ان نے آ کر تُؤْمِنُونَ کی اور تَتَّقُونَ کی نون گرا دی، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے، اجر عظیم اجر بڑا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ، یبخلون
باخیل یبخلو باب سامع یسمع ہے، وہ بخل کرتے ہیں، بخل کہتے ہیں جہاں خرچ کرنا واجب ہے وہاں نہ کرنا، یعنی زکوٰۃ وغیرہ، یا بیوی بچوں کو نہ دینا، تو یہ بخل ہے۔ بما ساتھ اس کے جو آتا دیا ہم ان کو اللہ نے من سے فضل ہی اپنا فضل، ہوا وہ خیرن بہتر لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شرن برا ہے لہم ان کے لیے، ان قریب یطوقون وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما جو طوقہ یطوقو تطویق یہ باب تفعیل ہے، تو جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول، وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما جو باخلو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، انہوں نے بخل کیا، باخل یبخلو سامع یسمعو بھی ساتھ اس کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وللہ اور اللہ کے لیے، میراث وراثت، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، واللہ اور اللہ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے، خبردار ہے، خبیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 172 سے تشریح۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، زخم کھانے کے بعد، للذین احسنوا منہم ان کے لیے جنہوں نے ان میں سے نیکی کی، واتقوا اور تقوی کیا، اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ تو یہ پہلی آیات کی کنٹینویشن ہے اور صحابہ کی شان، ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت گولڈن چانس ویسٹ کر دیا، مسلمان اب بے حوصلہ اور خوف زدہ تھے شکست کی وجہ سے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور بھرپور حملہ کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ اسلام کا یہ پلانٹ، یہ پودا مدینہ سے ہی نیست و نابود ہو جائے۔ ادھر مدینہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پھر پلٹ آئے، لہٰذا آپ نے صحابہ کو آمادہ کیا قتال کے لیے۔ آپ کے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین اور مجروحین کی وجہ سے دل گرفتہ اور غم زدہ تھے، وہ تیار ہو گئے۔ تو مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع حمراء الاسد پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل کیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کمپینینز صحابہ بھی مدینہ واپس آ گئے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کے اس جذبہ اطاعت کی تعریف کی گئی کہ صحابہ کرام زخمی تھے تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ نے احد کے اگلے دن اناؤنس کیا کہ ہم نے دشمن کو چیز کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے، اور آپ نے فرمایا کوئی ہے جو دشمن کا تعاقب کرے؟ تو فوراً سب نے لبیک کہا اور آپ کے ساتھ چل پڑے، فوراً ریڈی ہو گئے۔ تو اسی پہ صحابہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈرو، فزادہم ایماناً، اس خبر سے اور اس بات سے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ فقالوا، اور وہ کہنے لگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور بہترین کار ساز ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک حلیف کافر معبد خزائی وہ مدینہ منورہ سے مکہ جا رہا تھا، اس نے ابو سفیان کو دیکھا اور کہا،
تم دھوکے میں ہو، مسلمانوں کا لشکر مقابلہ کرنے آ رہا ہے۔ تو ابو سفیان نے یہ سن کر ارادہ ترک کر دیا۔ تو ادھر نعیم بن مسعود کو مدینہ بھیجا کہ وہ خبر لائیں، تو انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان کا، آپ نے مدینہ سے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے بہت زیادہ ہتھیار لے کر۔ تو جب پتہ چلا، اب ان کا صحابہ کا ابھی تھوڑا موریل ڈاؤن تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا حوصلہ دیا، کیسے ان کا موریل اپ ہوا۔ تو پروپیگنڈا کیا گیا مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں تو ان سے ڈرو۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو وہ بے خوف ہو کر نکلے۔ یہ بہت پیارا کلمہ ہے، کہا حسبنا اللہ پڑھنے سے نعمت اور ان کو فضل ملا، ان کی تکلیف دور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی۔ یہ بہادر کا کلمہ ہے اور پریشانی کے وقت کا کلمہ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا، اور یہ کلمہ وہ ہے جو یقین کی لازوال قوت عطا کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا، تو خوف سے نجات دیتا ہے۔ کبھی کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کہا یہ کلمہ 1000 دفعہ پڑھیں تو اللہ ہر تکلیف کو دور کر دیں گے۔ آپ کو بھی جب کوئی غم ہوتا تو آپ یہی کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو آخر کار وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کسی قسم کا بھی ضرر نہ پہنچا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اللہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کیا، اپنی مرضی سے پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پہ سب نے آپ کو فالو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حمراء الاسد میں پہنچے تو انہوں نے تجارت کی، ان کو نفع ہوا، اللہ کی رضا ملی، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ سے انہوں نے ٹرانزیکشن کی، اللہ سے سودا کیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ بہت پیارا کلمہ ہے کہ ہم اللہ راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، کہتے تو ہم بھی ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ تو بہت سارا انہوں نے اجر سمیٹ لیا، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور جب انسان کو اس چیز کا یقین ہو تو انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نفس تموت لها عند اللہ خیر یسرها ان ترجع الى الدنیا الا الشہید فانه یسره ان یرجع الى الدنیا فیقتل مرة اخرى لما یرى من فضل الشہادہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے، دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی سوائے شہید کے، کہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، اور یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کرو تاکہ میں اسے پورا کروں۔ تو فرمایا کہ تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دوبارہ واپس جا نہیں سکتا۔ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے ساتھیوں سے خوف دلاتا ہے۔ فلا تخافوہم، تم آئندہ ان سے نہ ڈرنا، وخافونی، اور مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔
تو اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان ہے جو میری راہ میں روڑے اٹکاتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں آگے پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں سے آؤں گا، صراط مستقیم پر میں بیٹھوں گا، وسوسے دلاؤں گا، وہم دلاؤں گا۔ اور فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے اور تمہارا بہت بڑا اینیمی ہے، دشمن ہے، وہ تمہیں خوف دلاتا ہے۔ اب دیکھیں خوف بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے، خوف بندوں کا بھی ہے، شیاطین کا بھی ہے، جنات کا بھی ہے، اور ایک طبعی خوف بھی ہے جو سانپ کا، بچھو کا، چھپکلی کا، دشمن کا، آگ کا، اور یہ قابل ملامت نہیں۔ اور تیسرا بزدلوں کا خوف ہے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہر خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ دو چیزیں انسان کے لیے قاتل ہیں، خوف اور غم۔ تو فرمایا کہ دیکھو شیطان کی تخریب کا اثر اولیاء پر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا انہیں یقین ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں کافی نہیں؟ تو یہ صحابہ کرام تھے، آپ کی پکار پہ انہوں نے لبیک کہا اور فرمایا کہ ان کے لیے وہ چیز تیار ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی انسان نہیں جانتا کہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ سے ہم ٹرانزیکشن کریں گے تو اللہ کیا کچھ عطا کریں گے، اور اللہ نے وہ عطا کیا جو کسی کے تصور تخیل میں نہیں آ سکتا۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے نبی آپ کو وہ لوگ رنجیدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اے نبی آپ رنجیدہ مت ہوں ان لوگوں سے جو کفر میں کوشش کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ یہ ان کی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی تھی قریش اور یہود کی کہ وہ آپس میں رابطہ کرتے آپ کو تنگ کرنے کے لیے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ چھوڑے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہیں سخت سزا ملنے والی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جو کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں کا کوئی بدلہ نہ ہو، ساری ویسٹ جائیں۔ کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمَّآنُ مَاءً، ان کی کوششیں سراب ہیں، ان کو کچھ ملنے والا نہیں۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یہ وہ ہیں جو کفر کے خریدار ہیں ایمان کے بدلے۔ لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ انہوں نے ایکسچینج کیا کفر کو ایمان کے بدلے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو تسلی دے رہے ہیں کہ کافر ہرگز گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم، ہم تو کفار کو ڈھیل دیتے ہیں، انہیں ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہوں میں اضافہ کریں، تاکہ ان کے گناہ بڑھ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو مومنین کو تسلی دی گئی، نیکیوں پہ قائم رہو، صراط مستقیم پر جمے رہو، اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کا، ایک ایک بول کا تمہیں اللہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور کفار جو کر رہے ہیں انہیں عذاب عظیم، پھر عذاب علیم، اور تیسری قسم عذاب مہین بتائی کہ ایسے ایسے عذاب ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، دردناک بھی ہوں گے، اور رسوا کرنے والے عذاب ہوں گے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا آدمی اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور نیکیاں زیادہ، کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو ایسا بنا دے کہ بہترین عمل اور بہترین زندگیاں۔ اور پوچھا گیا کون سا آدمی برا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور گناہ زیادہ۔ کہا ان کے لیے استدراج ہے، اللہ ڈھیل دے رہے ہیں کہ تاکہ گناہ کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کے ساتھ پرچیزنگ کرتے رہیں، کہ اللہ نے ہر انسان کو تاجر بنایا تو بہت سارے
اپنے لیے بچھو، سانپ اور آگ کو پرچیز کرتے رہیں اور خریدتے رہیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ہم ان کو پرچیز کر کے، ان پہ عمل کر کے، پریکٹس کر کے ہم کتنا کچھ ارن کر سکتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کو معمولی مت سمجھیں، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی چیز کو معمولی مت سمجھو۔ آج دنیا کا شاپنگ سینٹر اوپن ہے، تو روز کا جوتا پہننا ہے، روز کا لباس پہننا ہے، روز سونا ہے، کھانا پینا ہے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آپ کے احکام کے مطابق کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی سنت پریکٹس کریں گے تو وہ ہمارے لیے ڈائمنڈ بن کے اللہ کی بارگاہ میں جا کر محفوظ ہو جائے گی۔ وہ ہماری قبر کو منور کرے گی، ہماری قبر میں پھول ہوں گے اور آگے کے تمام مراحل دوڑتے بھاگتے ہم ان کو کراس کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اذا انطعل احدکم فلیبدأ بالیمین۔ دیکھیں بہت پیاری آپ کی نصیحتیں ہیں، تو ان کو ہم نے پریکٹس کرنا ہے۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے دایاں پہنے، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب جوتا اتارے تو بایاں پہلے اتارے، لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ۔ تو دایاں پہلے پہننا ہے، اور جب اتارنے لگیں گے تو بایاں جوتا پہلے اتاریں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، دیکھیں جوتا پہننا بھی آپ نے عبادت بنا دیا کہ اگر اس آپ کے حکم کے مطابق اس کو پہنیں گے، تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک کنیکشن ہمارا ہوگا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کامل بہترین ٹیچر ہیں، آپ نے جو ہمیں ہماری تربیت کی اور ہمیں بتایا، تو صرف انما الاعمال بالنیات کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کی ایک ایک ادا کی ایک ایک طریقے کو فالو کرتے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالی ہمیں نوازیں گے۔ فرمایا کہ لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ لیحفیہما جمیعا او لینعلہما۔ فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایک جوتا پہن کر نہ چلے۔ کیسے پیارے مینرز آپ نے ایٹیکیٹس سکھا دیے، کہا یا تو دونوں اتارے یا دونوں پہن کر چلے، ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے۔ فرمایا کہ شیطان ایک جوتا پہن کر چلتا ہے، ایسے ہی ایک بازو پہننا منع ہے۔ اور دوپٹے کا بھی آپ نے فرمایا کہ دونوں طرف لیں گے، بیلنس ہو، ایک طرف دوپٹہ نہ لو، یہ خراب ہے اور یہ ممنوع ہے۔ فرمایا کہ جوتا پہننے والا سوار کی طرح ہے، وہ پسندیدہ ہے، ٹوٹا جوتا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی رحمتیں ہیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان چیزوں پہ عمل کر کے ہم جنت کے خریدار بن سکتے ہیں۔ بہت پیارا کسی شاعر نے کہا کہ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا، نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اللہ ہمیں کوئی سلیقہ نہیں، بس اللہ جو آپ کہہ دیں اللہ کرے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ ما کان اللہ کسی لیذر المؤمنین، اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو علی ما انتم علیہ، اس حال پر جس پر تم اب ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ تو منافقین اور مخلصین کو اللہ آزمانا چاہتا ہے، ان کو الگ کرنا چاہتا ہے، چھانٹنا چاہتا ہے، اور کہا کہ تمہاری تطہیر ہوتی رہے گی، تمہیں اللہ پیوریفائی کرتے رہیں گے، تمہاری پرچ ہوتی رہے گی۔ ابھی تم نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں اے صحابہ، تم نے سلطنت روما سے، کسرا سے ٹکرانا ہے، تو صالح کو فاسد سے الگ کر دے۔ وما کان اللہ، اور اللہ کا طریقہ نہیں، لیطلعکم علی الغیب، کہ چھپے حال تمہیں بتا دے، کہ اللہ خود ہی عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس کو چاہے اپنے انبیاء میں سے، جتنا چاہے، جتنا علم دینا چاہے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، یہ دو
کنڈیشنز ہیں، 2 شرطیں ہیں، اگر ایمان لاؤ اور خدا ترسی کی روش پہ چلو فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تو تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ ایمان اور تقوی کی کرنسی لے کر جب رب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو اللہ تمہیں عطا کریں گے۔ آج ایمان اور تقوی کی کرنسی ہمارے پاس ہوگی تو اسی سے صبر ہم نے ارن کرنا ہے، شکر ارن کرنا ہے، تمام نیکیوں کو ہم نے ارن کرنا ہے۔ بہت پیارا کسی نے کہا کہ یقول المرء فائدتی و مالی و تقوی اللہ افضل ما استفاد، انسان کہتا ہے میرے چیزیں، میرا مال، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تقوی بہترین سرمایہ ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس فیضا غلبک امر فقل حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو ناپسند کرتے ہیں۔ اے انسان تو لازم پکڑ، تمام ذرائع اختیار کر، اگر پھر بھی عاجز ہو جائے تو اپنی کوششوں کو رب کے حوالے کر دے اور کہہ دے حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ تو رب سے تعلق بنا لیں، ایمان اور تقوی کی روش کو اختیار کریں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، ہرگز گمان مت کریں جو بخل کرتے ہیں ان چیزوں کا جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، اس خیال میں ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ وہ ان کے حق میں برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے، یہی مال ان کے لیے توق بن جائے گا جو انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن۔ یہ شجاعاً اقرا ہوگا، یہ گنجا سانپ بن کر آئے گا، ہر چیز کو اللہ پرسونیفائی کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ گنجے سانپ کی شکل میں خزانہ آئے گا، یہ توق بن کر باچھیں چیرے گا اور کہے گا انا کنزکا و مالکا، میں تیرا خزانہ اور تیرا مال ہوں۔ کہا کنز وہ ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی وراثت ہے۔ مرنے والے کا پیچھے چھوڑا ہوا مال وہ میراث ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وراثت ہے آسمان و زمین کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی سیرت کا ہر رنگ دیکھیں، ہر پہلو دیکھیں کہ ایک یہودی لڑکا آپ کے پاس آتا، آپ بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کو گئے اور اس کے سرانے بیٹھ کر آپ نے اس کو فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ، آخری وقت تھا، آخری سانسیں چل رہی تھیں، اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ تو دیکھیں قرآن پاک ہم سب کے لیے انرجی ہے، اس انرجی کو گین کرنا ہے۔ ہم 24/7 اللہ کے عبد ہیں اور کچھ وقت کے لیے ہم ورشپرز ہیں، عابد ہیں۔ تو تقوی ہمارے وجود پہ، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں، ہمارے الفاظ میں اپیرنٹ ہو، اس کو ہم ریفلیکٹ کریں۔ علم کے بہت سارے سٹیجز ہیں، تو سب سے پہلا سٹیج اس کو اسٹڈی کرنا ہے، دوسرا ہم نے اس کو ایبزورب کرنا ہے، ڈائجسٹ کرنا ہے، پھر اس کو پروسیس کرنا ہے اور پھر پرسنلائز کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چاروں یہ جو گریڈز ہیں اللہ ان پہ ہم سب کو چلنے والا بنا دے۔ تو اللہ ہم سب کو شح سے بچا دے۔ فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے شح سے بچا دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نکالتے رہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ بھی جو ضرورت سے زائد ہو، اور ایسا نہ ہو کہ یہ کنز بنے اور کنز گنجے سانپ کی شکل میں ہو۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا کوئی گناہ نہ چھوڑنا، اللہ بخش دینا، اللہ کوئی فکر نہ چھوڑنا مگر اس کو ختم کر دینا، زائل کر دینا۔
اللہ ہمارے قرض تو ادا کر دے، اور اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب تیری بارگاہ میں اللہ طلبگار ہیں کہ اللہ تو ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنا دے، اور اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کے شرور سے بچا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔